اچھا اب پولیسنگ پہ آ جائے. اب ویسے تو ریپ اور مرڈر بدقسمتی سے دنیا کے بہترین پولیس معاشروں میں بھی یہ جرائم ہوتے ہیں اور بڑے یہ بدنصیبی کی بات ہے, لیکن موٹر وے ریپ انسیڈنٹ جو ہے اس نے پوری قوم کی جو ایک ایموشنز جو ہیں اس کو متاثر کیے, نظریں اس پہ جمی. اس پہ آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ پنجاب میں آپ نے بہتر پولیسنگ کی بات کی, ریفارم کی بات کی, انسٹیٹیوشنل ریفارم کی بات کی, موٹر وے تو کم از کم ایک سیکیور ایریا ہونا چاہیے تھا, موٹر وے میں اگر ٹول بھی ایریا جا رہا ہے وہاں موٹر وے پولیس ہی نہیں تھی. ان سب چیزوں پہ آپ کی کیا ریفلیکشن ہے؟ آپ کل لاہور جا بھی رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ساری قوم کو ہلا دیا, کیونکہ سارے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس میں کہ ہماری بہن ہو سکتی تھی, ہماری بیٹی ہو سکتی تھی, اور بچوں کے سامنے جو ہوا ہے تو یہ اس نے ایک اس طرح کا صدمہ پہنچا ہے جو جب کوئی بچی کا ریپ ہو, چھوٹی بچیوں کا زینب کیس ہوا, پھر یعنی اس نے یہ ایک آلموسٹ ایک ایسا ہوا ہے انسیڈنٹ جس کی اتنی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ سب نے کہا کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس اقتدار میں آیا 2 سال پہلے, تو میں کرائم چارٹ آئی جی پولیس کو میں نے باقی بھی آئی جیز کو بنایا, اور یہاں اسلام آباد کے آئی جی میں نے پوچھا مجھے بتاؤ کرائم کس چیز کی ہے. مجھے اتنا شوق ہوا, پتہ چلا کہ سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اندر انکریز ہے. اور کرائم اگینسٹ دا وومن, صرف ویمن نہیں, اچھا بچوں کے اوپر پاکستان کے اندر. کیونکہ قصور کا کیس آپ کو پتہ ہے, قصور کا جب کیس ہوا, جب میں نے پھر ایک بڑے اچھے ایک ڈی آئی جی کو میں نے بلایا پنجاب سے, ان کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے بتاؤ یہ قصور میں کیا ہوا ہے. یہ تو شروع میں قصور کے اندر واقعہ آپ کو پتہ ہے بچوں سے بڑے واقعات تھے, اور ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھیں, چائلڈ پورنوگرافی. پھر مجھے پتہ چلا کہ پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ ہے چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے چیک کرو کہ قصور میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب اس نے مجھے واپس آ کے رپورٹ دی, یعنی میں شوق میں چلا گیا. اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت بڑا یہ ایشو بن چکا ہے, یہ پھیل گیا سوسائٹی میں. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی, علماء سے کہا کہ بات کرو, ان سے ٹیچر سے بات کرو, وہاں معززین سے بات کرو. پولیس صرف پولیسنگ کا یہ ایشو نہیں ہے, وہ پھیل گیا ہے اس وقت. اور یہ اور بھی فیصل آباد میں بھی, یعنی شرمناک. کوئی سولوشن تو آپ کی گورنمنٹ کو اس کا نکالنا ہے نا. میں یہ نا محیط آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر ہم نے بیٹھے, میں نے کیونکہ اب جو پولیسنگ ہے یہ اب پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے. میں نے پھر ساروں کو بلایا, ایک میٹنگ بھی کی, پتا ہے کہ چائلڈ ابیوز یہ ہمارے یہ جس طرح پاکستان میں, اس کے اوپر پھر ہم نے پوری ٹائم بھی سپینڈ کیا, کیا وجوہات ہیں. دیکھیں اس کے 3 حل ہیں. ایک ہے پولیسنگ. پولیسنگ کا مطلب کہ ایک ابھی تک یہاں رجسٹریشن ہی نہیں ہے سیکس آفینڈرز کی. ایک پیڈو فائل جو کہ باہر کوئی یورپ میں کوئی جیل میں رہ کے آیا تھا, وہ پاکستان آیا, کسی نے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ وہ جیل سے نکلا ہوا ہے. پیڈو فائل جو بچوں سے زیادتی کرتے ہیں, ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ جیل سے نکلتے ہیں یہ پھر وہی کام کرتے ہیں. اس لیے باہر ان کے اوپر پورے ان کے رجسٹر ہوتی ہے, ان کا پورا ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ٹریک اور ٹریس کرتے ہیں ان کو. وہ آیا, اس نے یہاں پھر پتہ نہیں کتنے بچوں سے وہ زیادتی کی پکڑ. تو پھر نمبر 1 پولیسنگ کہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی. نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے, ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے. جب یہ آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ پبلک ہینگنگز ہوں, اس کی تو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ریپ کی اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ, ان کے ماں باپ. اچھا, اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر رپورٹنگ ہے اس کی, لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ ڈر جاتے ہیں, خواتین ڈر جاتی ہیں, اور کون بتانا چاہتا ہے. تو ایک تو ان کو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس میں بتایا انہوں نے کہ یورپین یونین نے ہمیں جی ایس پی اسٹیٹس دیا ہوا ہے ٹریڈ کا, تو وہ افیکٹ ہو جائے گا. میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے, کیمیکل کیسٹریشن. اب یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں, تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکیں. جو ریپیٹ اوفینڈر ہے
جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے 1st ڈگری 2nd ڈگری 3rd ڈگری, اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں, اور جو 1st ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں, یعنی ان کو کبھی بھی, یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں. اس سے جب تک عبرت ناک نہیں ہوگا نا ابھی تک. اب یہ جو آدمی جس نے کیا ریپ, یہ عابد علی جو ہے, یہ گینگ ریپ میں ملوث ہے 2013 میں. لیکن تو جب گینگ ریپ کر چکا تھا تو ہمارے ملک میں کیا اس کا رجسٹرڈ نہیں تھا, اس کے اوپر کوئی پنش جو گینگ ریپ بھی کرتا ہے نہیں. لیکن وہاں پر ایک پرابلم ہے کہ گینگ ریپ کیا, ڈیکوئٹی کی, ماں اور بیٹی کو ریپ کیا ہے, گھر میں گھس گیا, اس کے بعد بیل ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کا جو سسٹم ہے پورا, جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے, ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو, صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی. دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فحاشی بڑھاتے ہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیکس کرائم بڑھ جاتی ہے, دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے, فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے. میں جب انگلینڈ میں گیا 50 سال پہلے تو ہر 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی, اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی, ان کی یہ ساری چینج آتا رہا. جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی رہی, ایکسیپٹیبل ہوتی رہی, آج تقریباً 70% ڈیورس کیسز ہیں. اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹتی ہے. ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے, ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے. مغرب ہر طرح ہمارے سے آگے, تعلیم میں آگے, ادارے ان کے بہتر ہیں, ریسرچ میں وہ آگے ہیں, انصاف کا نظام بہتر ہے, لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے. ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے, ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ معاشرے کو, یہ جو ہم فحاشی کو, جو ہندوستان بالی ووڈ سے, ہم نے ہندوستان میں تباہی دیکھی, ہندوستان کی 40 سال پہلے کی فلمیں دیکھیں, آج ان کی فلمیں دیکھیں, اس کا امپیکٹ دیکھیں. دلی کے اندر جو ریپ ہے وہ دنیا میں ریپ کا کیپٹل بن چکا ہے. سو میری کنکلوژن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں, میں نے جو پریزیڈنٹ اردوغان سے یہ جو ترکی کا ڈرامہ ارطغرل یہ جو میں لے کے آیا, اسے کیا کہ کیوں میں لے کے آیا تھا, میں نے شروع میں لوگوں سے باتیں کی, انہوں نے کہا جی اگر ہم بالی ووڈ کو کاپی کریں, لوگ ہی نہیں دیکھتے, ہمارے ڈرامے نہیں دیکھتے. یہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ ایک سارے اسلامی ویلیوز بھی ہو, تاریخ بھی ہو, فیملی اکٹھے بیٹھ کے دے سکتی ہے ڈرامہ, اور پاپولر بھی ہے بہت ہے. میں بیسکلی اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ہم اپنی کلچر کی اپنی یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فحاشی لے کے آتے ہیں معاشرے میں, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیکس کرائم پہ پڑتا ہے اور آپ کا فیملی سسٹم پہ پڑتا ہے. بالکل صحیح. اچھا پرائم منسٹر, مورل جو کرائم ہے, جو مورل ڈکلائن ہے, اس سے اگر ہم فائنینشیل سائڈ پہ آ جائیں, آج ہی کے دن میں نیشنل اسمبلی میں حکومت نے فیٹف لیجسلیشن پہ دوبارہ سے بل ٹیبل کر رہے ہیں. آپ نے جوائنٹ سیشن کی بھی بات کی ہے, آپ نے یہ بھی کہا ہے اس سے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, بریفنگز میں آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کو فیٹف لیجسلیشن پہ نیب کے حوالے سے بلیک میل کر رہی ہے. اپوزیشن کیا چاہتی؟ اپوزیشن تو پہلے دن سے ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم پریشر میں آ کے ان کے کرپشن کیسز سے ان کو نکال دیں, بس یہ چاہتی ہے. جب انہوں نے سینٹ میں آپ کا بل پاس نہیں ہونے دیا, اب آپ کو کیسے امید ہے کہ آپ پاس کروا لیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ واضح پھر سے ہو جائے نا کہ انہوں نے ہر وقت, انہوں نے بجائے قوم کا سوچنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بلیک میل کیا ہے. اور انہوں نے جب مولانا فضل الرحمان یہ اپنا کنٹینر لے آئے تھے, یہ سب اس کے اوپر سوار ہو گئے تھے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام بچا رہے ہیں یا مہنگائی ہے یا جو بھی ہے, سب ایک ہی پوائنٹ تھا کہ جی کس طرح کی یا گورنمنٹ چلی جائے یا عمران خان چلا جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر ڈالو گورنمنٹ پہ, جس طرح مشرف پہ ڈالا تھا, جس طرح اس نے 2 NRO دیے تھے جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے, ان 2 NRO سے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا ہے. اور جو ملک کے اوپر جو جس طرح لوٹ مار ہوئی ہے ان 10 سالوں میں, وہ اس لیے ہوئی کہ جب احتساب آپ ختم کر دیتے ہیں تو ملک تو گیا. اس لیے میں نے تو کسی صورت اس پہ ایگری نہیں کرنا, نہ میں نے کبھی ماننا ہے یہ NRO کے اوپر. اب یہ انہوں نے پہلے کووڈ کے اوپر بھی انہوں نے پوری کوشش کی, وہ شہباز شریف بھاگا آیا وہ منہ پہ لگا کے کمپیوٹر سامنے, نہیں تو اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بچ ہی نہیں نہ سکتا, باقی تو شاید نکل جائے. اس کا تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ کس طرح اس نے پیسہ چوری کیا. تو وہ بھاگا آیا, اس نے نہیں آنا تھا واپس, کیونکہ جس طرح نواز شریف نے نہیں آنا واپس اور کوشش کرے گا نہ آنے کی. تو جب ہم وہاں سے, آپ کو امید ہے کہ واپس نہیں آئیں گے وہ؟
تو پھر آپ کی حکومت اتنی کوشش بھی کر رہی ہے ان کو لانے کے لیے؟ ہم کوشش تو پوری کریں گے, ہم تو ہر اس کے اوپر جائیں گے, لیکن ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. جب ہمیں وہ گئے ہیں یہاں سے, آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن بن گیا کہ جی وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اسے کچھ ہو گیا, اور پھر وہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پتہ نہیں آج بچتا ہے کل جاتا ہے, یعنی تو خیر وہ ہو گیا. تو بیسکلی کووڈ کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ون ون تھا نا, اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اکانومی بیٹھ جاتی ہے, تب عمران خان ذمہ دار ہے. اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے, کرونا سے مرنے شروع ہو جاتے, پھر میں ذمہ دار ہوں. تو یہ تو سارے بڑے 2 مہینے تو انہوں نے بڑی خوشیاں بنائی. جب ان کو مصیبت پڑ گئی, اب دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بہتر پاکستان نے کھیلا ہے, اب ان کو یہ مل گیا فیٹف کا. ٹھیک, فیٹف میں ان کو سارے پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم فیٹف میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو وہی پاکستان کا حال ہوگا اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی, ہمارا سارا پریشر پڑے گا روپے کے اوپر, اور روپیہ جب گرے گا تو اکانومی بیٹھ جائے گی, اور اکانومی بڑے غریب. تو انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کا بلیک میل کریں, کیونکہ یہ فیٹف کے اوپر تو یہ مان ہی جائے گا. کسی صورت میں نہیں ماننے لگا, ہمیں یہ جو مرضی کر لیں. جس دن ہم نے ان کو مان گئے جنہوں نے, اور کیا کہتے جی ہم این آر او نہیں مانگ رہے. آپ وہ جو ان کا ڈاکیومنٹ انہوں نے دیے ہیں وہ اگر پڑھ لیں, 38 جو نیب کی شکیاں اس میں سے 34 کہتے ہیں ان کو چینج کر دو. ان کے 10 سال میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو, کیونکہ انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے وہ ان کی کیسز بند کر رہا تھا. اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ہم تو نہیں بند کرنے لگے.